اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اور اہل کتاب میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھو گے تو وہ تجھے پھیر کر نہیں دے گا مگر جب تک کہ تو اس کے سر پر کھڑا نہ رہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ رب العزت کو پسند آتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ یہودی اپنے کو دینی مراتب کا مالک کہتے ہیں اور اپنے سوا سب کو گناہگار جانتے ہیں۔ اب ان کے اعمال قبیحہ دکھا کر ان کے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ خیانت، بدعہدی ان کے دن اور رات کے اعمال ہیں۔ پھر کس منہ سے یہ اپنے کو بڑا کہتے ہیں؟ گویا پہلے ان کا دعویٰ نقل کیا گیا تھا اور اب اس دعوے کی تردید ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں یہود کی دینی خیانتوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے تورات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم۔ اب ان کے معاملات کی خیانت کا ذکر ہے۔ گویا دونوں خیانتوں میں سے ایک کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا اور دوسری خیانت کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قریشی نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس، یہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اور اس کے بعد جب ان کو حق سمجھ میں آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ایک قریشی نے عبداللہ ابن سلام کے پاس 1200 اوقیہ یعنی 48,000 دینار امانت رکھے۔ جب اس نے مانگے تب آپ نے بلا حیل و حجت وہ دینار اس کے حوالے کر دیے۔ دوسرے شخص نے فخاص بن عازورہ یہودی کے پاس ایک اشرفی امانت رکھی، مگر جب مانگنے گیا تو فخاص انکار کر گیا کہ مجھے تو نے دی نہیں تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام کی تعریف اور فخاص کی مذمت کی گئی۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب کے معنی پہلے ذکر ہو چکے ہیں کہ اس کے معنی ہے آسمانی کتاب ماننے کا دعویٰ کرنے والا، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یا ان کتابوں کی اہلیت رکھنے والے یعنی علماء یہود و نصارہ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب سے سارے کتابی مراد ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، کیونکہ خیانت کی بیماری ان سب ہی کے اندر تھی جو بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن عظیم کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہود اپنے کو خدا کا پیارا اور باقی سب کو بے دین سمجھتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں بعض تو ایسے دیانت دار ہیں کہ اگر تم ان کے پاس بہت سا مال امانت رکھ دو تو وہ طلب کے وقت بلا حیل و حجت تمہیں ادا کر دیں گے۔ نہ ان سے جھگڑے کی ضرورت، نہ مقدمے بازی کی ضرورت، اور ان میں سے بعض ایسے خائن ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک اشرفی بھی امانت رکھ دو تو کسی صورت میں یہ ادا نہیں کریں گے۔ ہاں اگر تم ان کے سر پر سوار رہو اور تقاضا کیے جاؤ، انہیں پکڑ لو، ان پر مقدمہ چلاؤ تو مجبوراً وہ ادا کر دیں گے، ورنہ خوشی سے وہ دینے والے نہیں ہیں۔ یہ خیانت کرنے کی جرأت ان میں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑھ لوگ جو کہ مکہ مکرمہ والے ہیں، ان کا مال کھا جانے میں
کوئی دقت کوئی دشواری نہیں، کیونکہ یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، گواہی شہادت اور مقدمے کے طریقوں سے یہ واقف نہیں، یہ کسی طرح بھی ہم سے مال نہیں لے سکتے ہیں۔ یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ہم خدا کے پیارے اور پسندیدہ بندے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہماری ہیں، ساری قومیں ہماری غلام ہیں، ہم ان کے آقا اور مولا ہیں۔ جس طرح کے آقا اپنے غلام کا مال ہر طرح کھا سکتا ہے، ایسے ہی ہم مسلمانوں کا مال جس طرح چاہیں شیر مادر کی طرح ہم ہضم کر جائیں۔ جیسے کہ آج بدترین اس یہودی قوم نے مسلمانوں کے بہترین ملک فلسطین کو ہضم کر لیا، اور مسلمانوں ہی کے اوپر یہ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ ہم مسلمانوں کا مال لوٹیں، ان کو قتل کریں، ان کے اوپر مظالم کریں۔ یہ ان بدقسمت لوگوں کا عقیدہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے جان و مال سب ہمارے لیے حلال ہیں، جس طرح ہو سکے انہیں قتل کرو اور جیسے ممکن ہو ان کا مال کھا لو۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں خیانت کی کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے، یہ جانتے بھی ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں یقیناً غیر کا مال کھا جانے میں سخت گناہ ہے، لیکن یہ بدترین لوگ جو ساری دنیا میں ساری اقوام سے اپنے کو افضل سمجھتے ہیں، سود کی لعنت ان میں، زنا اور شراب کی لعنت ان میں، بے قصور لوگوں پر ظلم کرنے کی لعنت ان میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ تو وہ ہے کہ جو اپنے سارے معاہدے پورے کرے، خواہ وہ معاہدہ نفس کا ہو یا بندوں کا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو، رب تعالیٰ سے کے خوف سے ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ گناہ گار اور فاسق و فجار لوگوں کو۔ میرے پیارے عزیزوں، مسلمان ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا نام عبداللہ، کریم اللہ یا حبیب اللہ رکھ لیا، بلکہ مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے کہ اے مولا ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے، ہمیں تو نے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم پڑھیں گے، حج کرنے کا، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، جو بھی احکام تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ہم ان سب پر عمل کریں گے۔ اس عہد کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تب ہم متقی اور پرہیزگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔